اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کی نشست کا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کی شرائط۔ لیکن زندگی میں یا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس نے اس مقصد کو پہچان لیا اور اپنی اس مقصد کے لیے زندگی گزاری اور اس کے لیے محنت کی تو وہ کامیاب ہوگا، ورنہ یہ ناکام ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک امتحان ہے، یا زندگی ایک امتحان ہے، یا اس میں آپ نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے۔ پاس ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی میں ان کی صفات آپ کو بتا رہا ہوں۔ زندگی کے امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں۔ اس کے بارے میں میری گفتگو موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مقصود کو پہچان لے کہ میں آیا کیوں ہوں، میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ تو جب کیوں آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل جاننا چاہتے ہیں، تو پھر تو یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ آپ کو بتائے گا، کیونکہ وہی آپ کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ملاقات کے لیے۔ اب پھر ملاقات اللہ کے لیے، یعنی الملاقات کی تیاری کے لیے، یعنی آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مقصد حیات آخر ہے کیا، دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کے لیے ہے، دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ منزل اللہ اور یعنی ملاقات، معرفت، ملاقات اور دیدار، معرفت، ملاقات اور دیدار، یہ تین چیزیں جو ہیں، بہرحال اس کی تفصیل میں نے کی بھی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کامیابی کی شرائط کیا ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا۔ گزشتہ جو نشست تھی اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کا یعنی زندگی میں کامیابی کا راز میں نے بتایا تھا، طریقہ کار میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال نہ کریں، وہ اختیار واپس اللہ پہ بیچ دیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اختیار اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو آپ ناکام ہوں گے۔ یعنی آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ بھئی اللہ ہی میرا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، لیکن زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے، یعنی زندگی کے امتحان میں آپ ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے اگر آپ نے سر جھکا دیا تو آپ کے لیے اجر ثابت ہو گیا، گارنٹیڈ، بالکل گارنٹیڈ۔ اللہ دیکھیں، گارنٹی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میں ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زندگی اس کی مرضی سے گزاری، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب ان کے لیے نہ کوئی خوف، نہ ماضی کا غم، نہ مستقبل کا خوف، بس یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ طریقہ کار ہے، مختصر میں نے آپ کو۔ اب یہ ہے نا کہ یہ آغاز کیسے کریں گے؟
زندگی جو اللہ کی مرضی سے کیسے گزاریں گے. مقامی طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیا مطلب؟ جو طریقہ زندگی ہے اس کی ہدایت اللہ نے دینی ہے آپ کو. یعنی ان علینا للہدا کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اے انسان تمہیں ہدایت دینا، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا، یہ میرے ذمہ ہے. اب ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے قرآن و حدیث؟ یہ وے آف لائف ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی، رسول نے اس پر عمل کیا ہے اور رسول نے ایک نمونہ پیش کیا ہے. آپ کو رسول کے نمونے اور طریقے کے مطابق، یعنی سنت کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے، اپنی خواہشات کے برعکس اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ بالکل ڈن بات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اگر آپ نے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو بس آپ گارنٹیڈ جنتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم کیسے یعنی اس کو فالو کریں، یا اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ ہم کیسے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے اس میں رہنمائی لینی ہے کسی اللہ والے سے. دیکھیں، ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہدایت انسان کو انسان کے ذریعے ملتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہدایت دے سکتا تھا انسان کو، لیکن اس نے رسول کو بھجوایا. رسول پہ وحی آئی، رسول نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا عمل کا طریقہ بھی میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. پھر ہم حضور نے ہدایت بھی کر دی کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے جو خلفاء ہیں ان کا طریقہ جو کہ ہدایت یافتہ ہیں. اب ہر سچا مومن جو ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول کی دعوت کو آپ تک پہنچانے والا ہے. ہر مومن داعی اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. تو اب آج آپ نے اگر یعنی ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کے کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، تو مقامی طور پہ آپ نے ایک خلیفہ، اللہ کا نائب، رسول کا نائب، خلیفۃ اللہ، یہ تو انسان کا یعنی انسان کا رتبہ ہے نا خلیفۃ اللہ. تو اللہ کا اور اس کے رسول کا نائب، اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اپنے ارد گرد. اللہ کا بندہ، سچا انسان، اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے. اگر آپ یعنی یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک انسان کو اپنی رہنمائی کے لیے منتخب کرنا ہے. یعنی صرف رہنمائی کے لیے. رہنمائی تو ہمیں اللہ نے دی ہے، پھر رسول نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے. اب صرف یہ ہے کہ رہنمائی، ایسا شخص جس نے ہدایت خداوندی کو قبول کر لیا ہو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہو، یعنی اس کی میں اوصاف بتا رہا ہوں. وہ شخص جو اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، وہ شخص جو ہے آپ کا رہنما ہے. یعنی عالم اور عامل، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا، وہ آپ نے رہنمائی کے لیے چننا ہے. اس شخص کو رہنمائی اپنا رہنما بنا کے اس سے رابطہ کرنا ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو. کونوا مع الصادقین. پھر آپ نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے.
آپ نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر، لیکن اللہ کا راستہ آپ نے پھر ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام کس پر ہوا ہے اس کے بارے میں اگلی نشست میں بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم